آپ صاحبان کو جو ایکسڈس کی یعنی خروج کی 34 باب اور 6 اور 7 کے حوالے سے جو مشکل آ رہی تھی، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ آج سے کہوں، اور پہلے تو میں اس آیت کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے: اور اس نے نام سے پکارا خداوند، اور خداوند اس کے آگے سے گزرا، اور خداوند نے پکارا خداوند خدائے رحیم و مہربان، بڑے تحمل والا، بڑی رحمتوں اور وفاداری والا، ہزاروں پر مہربانی کرنے والا، بدی اور خطا اور گناہ کا بخشنے والا، کوئی خطا کار اس کے سامنے بری نہ ہوگا۔ تو آپ نے پوچھا جو ہے وہ یہ ہے کہ صاحب اوپر تو بڑا رحم اور بخشش کا ذکر ہو رہا ہے، تو ایک دم سے یہ کیا بات آ جاتی ہے کہ کوئی ریاکار نہیں بخشا جائے گا؟ تو بات یہ ہے کہ میں سوال آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب کوئی بھی شخص ایک کولڈ بلڈڈ مرڈر کرتا ہے تو عدالت عالیہ اسے کیا سزا دیتی ہے؟ یا تو لائف سینٹنس دیتی ہے یا پھر اسے پھانسی کی سزا دیتی ہے۔ مگر اگر کوئی شخص غیر دانستہ طور پر قتل کر دیتا ہے تو کیا اس کے ساتھ بھی وہی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے؟ اس کے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ کیوں نہیں ہوتی؟ تو معلوم ہوتا ہے اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ اس وجہ سے ایسی نہیں ہوتی کیونکہ وہ پیشہ ور قاتل نہیں ہوتا۔ قتل کرنا اس کی عادت نہیں ہوتی، اس کی ہیبٹ نہیں ہوتی، بلکہ وہ قتل کر بیٹھتا ہے، نہ چاہتے ہوئے قتل کر بیٹھتا ہے، مگر چونکہ اس کی وجہ سے ایک چین ری ایکشن آیا ہے، لہذا عدالت عالیہ اسے سزا دیتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ گناہ گار ہے، تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ہم ایک سٹیمپ لگا دیتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو گناہ سے پھرے گا نہیں، اس کے اوپر ایک مہر لگ گئی ہے، خدا نے اس کے اوپر ایک مہر لگا دی ہے کہ یہ گناہ سے پھرے گا نہیں، یہ رجوع نہیں لائے گا۔ تو یہاں پر بھی وہی بات ہے، کہا جا رہا ہے کہ خدا قادر۔ اب دیکھیں کہ یہ واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ نے یہ کہا خدا سے کہ میں ان کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور خدا نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا کہ تم میرا چہرہ دیکھ سکو، ہاں تم میری شان و شوکت دیکھ سکو گی جب میں پورا وہاں سے گزر جاؤں، ہاں میں ہاتھ سے تمہیں بچا لوں گا تاکہ تمہیں کوئی ضرر نہ پہنچے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے، تو خدا کو اپنی ذات کے بارے میں کچھ بتانا ہے، تو اسی لیے خدا نے کہا کہ میں خدا ہوں، خدا قادر، پہلے اپنا نام لیا، اور اس کے بعد کہا کہ میری صفات میں یہ ہے کہ میں رحیم ہوں، بار بار رحم کرنے والا ہوں، گناہوں کا بخشنے والا ہوں، مگر ایٹ دا سیم ٹائم میں جج بھی ہوں۔ یعنی وہ شخص جو گناہ کرے گا اور وہ گناہ سے پھر جائے گا، رجوع لائے گا، میں اس کا معاف کرنے والا ہوں، میں بار بار معاف کرنے والا ہوں، مگر جب میں یہ فیصلہ کر لوں گا کہ یہ شخص اب رجوع نہیں لائے گا، اب اس میں تبدیلی نہیں آئے گی، تب اس کے اوپر ایک سٹیمپ لگ جائے گی، اس کے اوپر ایک مہر لگ جائے گی کہ ہاں یہ شخص ریاکار ہے۔ تو دیکھیے کہ اسی ضمن میں بہت سے لوگ بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب انبیاء نے غلطیاں کی، اور ہم کہتے ہیں کہ گناہ گار۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انبیاء گناہ گار تھے، یا یہ نہیں کہتے کہ انبیاء گناہ گار ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان سے خطائیں ہوئی ہیں، مگر وہ رجوع لے آئے۔ جب وہ خطاؤں سے رجوع لے آئے، اب وہ گناہ گار نہیں ہے۔ صحیح ہے صاحب؟ تو لہٰذا ہم کو یہ سٹیمپ نہیں لگا رہے، کیونکہ ہمیں دیکھا ہے کہ ہمارے مسیحی حضرات جو ہیں بڑے دھڑلے سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ گناہ گار ہیں۔ بھائی گناہ گار ہیں نہیں، ان سے خطائیں ہوئی تھیں، وہ رجوع لے آئے، اب وہ گناہ گار نہیں ہیں، وہ خطا کار نہیں ہیں، انہیں خدا نے ان کی رجوع لانے کی وجہ سے ان کی مغفرت کر دی، انہیں معاف کر دیا۔ تو ذہن میں یہ بات رکھیے کہ کوئی شخص کسی ایک برائی کرنے سے دوزخ کا سزاوار نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں آخری وقت تک یہ امید ہوتی ہے کہ وہ رجوع لے آئے گا، اور وہ رجوع لے آئے گا اور اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو میں آپ لوگوں سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ اپنی سوچ بھی بالکل خدا کی طرح رکھیں، کسی شخص کو بالکل ریجیکٹ نہ کر دیں، کنڈیم نہ کر دیں کہ یہ تو رجوع لائے گا ہی نہیں، بلکہ آخری وقت تک کوشش کرتے رہیں کہ وہ رجوع لے آئے، وہ اپنے گناہوں سے پھر جائے، تاکہ آپ ایسا ہی لگے جیسے جس کے ماننے والے ہیں آپ کی عادات بھی ویسی ہی نظر آئیں۔ بہت شکریہ۔